صلاة دائمة بدوام ملك الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جماعت اہل سنت کے معزز کارکنان، سرپرست حضرات، ملک کی عالمگیر تنظیم کے روح رواں اور نوجوان قیادت، کراچی کے نائب صدر جناب سید فرید الحسنین کاظمی و دیگر معزز سرپرست حضرات، سامعین کرام، علماء کرام، حمد و صلاۃ و سلام کے بعد دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ یا اللہ جماعت اہل سنت کو ترقی عطا فرما، بکھرے ہوئے موتیوں کو مجتمع ہو کر دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اس جماعت کو نظر بد سے بچا، تفریق سے بچا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، مذہب مہذب اسلام کی سربلندی کے لیے ان حضرات کو زیادہ سے زیادہ دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. یہ درس قرآن کا سلسلہ بڑا مقدس سلسلہ ہے. گر ہمیں خواہی مسلمان زیستن، گر ہمیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن. وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میرے اور تمہارے پیارے نبی سب پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دنیا سے پردہ پوش ہو جاؤں گا تو میں دو چیزیں دے کے جاؤں گا، ان کو مضبوطی سے پکڑنا، تم گمراہی سے بچ جاؤ. ایک قرآن اور دوسری میری آن. دوسری روایت میں قرآن اور میری سنت. تو جس نے قرآن کے مطابق اعتقاد رکھا، عمل کیا اور حضور کی آل و سنت پہ بھی تمسک کیا، وہ گمراہی سے بچ جائے گا، وہ ہدایت یافتہ ہے. تو دونوں حدیثوں میں پہلے قرآن کا ذکر ہے، ایک حدیث میں آل کا ذکر ہے، دوسری حدیث میں سنت کا ذکر ہے. تو اللہ تعالی کرے تعلیم قرآن عام ہو،
ہم قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں اور قرآن کریم کے مطابق اعتقاد اور عمل ہو تو انشاءاللہ فلاح ہی فلاح ہے، کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی کتابیں نازل ہوئی، بہت سے صحیفے نازل ہوئے، ان میں تغیر تبدل ہو گیا، تعریفات ہو گئی۔ جب آسمانی کتاب محرف ہوئی تو پھر اور نبی کی ضرورت ہوئی، اور کتاب اترے۔ جب آمنہ کے لال کی باری آئی، آپ خاتم النبیین ہیں، اس کا ترجمہ خدا آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی۔ نبی نکرہ ہے، لا نافیہ ہے۔ نکرہ حیز نفی میں مفید عموم ہوا کرتا ہے۔ ذلی برودی کسی قسم کوئی نبی میرے بعد پیدا نہیں ہوگا، میں آخری نبی ہوں، میں آخر الانبیاء ہوں، کیونکہ رہتی دنیا تک عبدالآباد تک آپ کی نبوت ہی جاری ہے۔ اس لیے کتاب بھی ایسی ملی جو تغیر سے پاک ہے، تعریف سے پاک ہے۔ اگر کتاب تبدیل ہو جائے تو پھر اور صاحب کتاب کو آنا پڑے گا، اور حضور آخری انبیاء ہیں تو آخر الانبیاء ہونے کی حیثیت سے بھی کتاب تغیر تبدل تعریف سے پاک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو قرآن اترا، فرماتا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ذکر قرآن ہم نے اتارا، اس کے محافظ بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کریں گے، تغیر تبدل تعریف سے اسے محفوظ رکھیں گے۔ تو جتنا آسمانی کتب کے اندر مضامین رب نے بھیجے تھے، قرآن سب کا جامع ہے، وہ سارے مضامین قرآن میں ہیں، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ سارے کا سارا سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے توحید کے بارے میں ہو، رسالت کے بارے میں ہو، ہدایت کے بارے میں ہو، تقوی کے بارے میں ہو، قیامت کے بارے میں ہو، تیاری کے بارے میں ہو، سارے مضامین سورہ فاتحہ میں، اور جتنا سورۃ فاتحہ میں ہے وہ سارے مضامین بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جتنا مضمون اور مضامین تسمیہ میں ہے، بسم اللہ میں ہے، وہ سارے کے سارے با کے اندر موجود ہیں۔ ابجد کے حساب سے الف کا عدد 1، با کے عدد 2، الف سے مراد اللہ، با سے مراد رسول اللہ۔ تو قرآن پاک کی ابتدا بسم اللہ سے ہوئی، با کے آگے اسم تھا، یہ حمزہ وصلی تھا، لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا۔ پیچھے با کے ملنے سے حمزہ ایسا چھپ گیا کہ الف تو چھپ گیا، جب با کو لمبا کر کے لکھا جاتا ہے تو الف کے جلوے با میں نظر آتے ہیں۔ با کو لمبا کر کے لکھنا اسی لیے ہے تو الف کے جلوے دیکھنے ہوں تو با کو دیکھیں۔ کوئی بات اتنا لمبی کر کے نہیں لکھی جاتی، اس طرح بسم اللہ کی با کو ذرا کھینچ کے لکھتے ہیں تاکہ الف کے انوار با میں چمکتے ہیں، کیونکہ با کا عدد 2 ہے، اللہ ایک، آقا 2، تو 2 سے ہی کلام کی افتتاح ہوا، بے سے بھی کلام ربانی کے افتتاح ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور کمالات کا مظہر اور مظہر آمنہ کا لال ہے۔
مظہر بھی اور مظہر بھی۔ بسم اللہ، 7 نام اللہ کے، بے مسابت کی بھی ہے، استعانت کی بھی ہے۔ اللہ تعالی کے نام کی ابتدا جو معاون ہے وہ با سے شروع کر رہے ہیں کہ یہ با جو ہے مظہر اون الہی ہے، اللہ کی مدد اسی سے ظاہر ہوتی ہے، جس سے رب کی مدد ظاہر ہوئی ہے اس کو قرآن کی ابتدا میں رکھا ہے۔ تو استعانت کرتے ہیں با کے ذریعے اسم الہی سے۔ کون اللہ؟ یہ تو ذاتی نام ہے، حدیث قدسی میں آیا سابقت رحمتی غضبی، اللہ فرماتے میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے، میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے، رحمت کا پلہ بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، عفو بھی ہے، غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ کیونکہ رحمت کا پلہ بھاری ہے تو بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نام کے بعد جو 2 صفاتی نام رکھے وہ جلال والے نہیں، وہ جمال والے ہیں، رحمان بھی اور رحیم بھی۔ کہ میرے قرآن کو شروع کرنا گھبرا نہیں، میں بڑا مہربان ہوں، میں رحیم کریم، میرا مطلب پلہ بھاری۔ تو ابتدا میں خوشخبری سنا دی، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ رحمان کے معنی بے حد رحم کرنے والا، رحیم کے معنی صفت مشبہ کا صفت، ہر وقت ہر آن رحمت فرمانے والا۔ میں بے حد مہربان ہوں، میں ہر وقت ہر آن رحم کرنے والا ہوں۔ گھبرانی میرے کلام سے مانوس، میری رحمت برسنے کے لیے تیار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے حروف 19 ہیں۔ بسم اللہ کے حروف 19 ہیں۔ اس میں اور راز ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی سید المکاشفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں اذا دار الزمان بِأَعْدَادِ بسم اللہ فالمہد جو کام، جب یہ زمانہ گردش کر کے بسم اللہ کے حروف کے برابر ہوگا تو اسی سن میں حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ حرف 19 ہے تو اشارہ فرمایا سید المکاشفین فتوحات مکیہ شریف میں کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور 19ویں صدی ہجری میں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کام کی ابتدا میں اچھے کام کی ابتدا میں بسم اللہ نہ ہو وہ بے برکت ہے، خیر و برکت سے معلوم۔ اس لیے کھانا پینے سے بھی پہلے بسم اللہ پڑھ لو تاکہ شیطان نہ شامل ہو سکے۔ شیطان کو وہ کھانا پینا پسند ہے جس پہ قرآن نہ پڑھا جائے، جس پہ قرآن نہ پڑھا جائے شیطان اسی کھانے کو پسند ہے۔ اور مسلمان کو تعلیم دی گئی کہ کھانے پینے سے پہلے اور کچھ نہیں تو کچھ تو قرآن کی آیت پڑھو تاکہ مسلمان کے لیے وہ کھانا ہو سکے، شیطان شامل نہ ہو سکے۔ اگر بسم اللہ بھول جائے کھانا شروع کر دو درمیان میں یاد آئے تو
پڑھو بسم اللہ رفیع اول ہی واخر، شیطان جو شامل ہو چکا تھا کھانے میں اسے الٹی آ جاتی ہے کہ پھر قرآن آ گیا کام پہ، پھر مشروب پہ قرآن آ گیا، میں شیطان ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں وہ کھانا پینا نہیں استعمال کر سکتا اس میں قرآن پڑھا ہے، اس کو الٹی آ جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ بسم اللہ کو ورد رکھیں تاکہ امور خیر میں برکت ہی برکت۔ اور آقا کی یہ حدیث بھی ہے، اس کار خیر کے اول میں میرا درود السلام نہیں پڑھو گے اس میں بے برکتی ہوگی۔ اور ہر کلام خیر سے پہلے آقا نے فرمایا سلسل میرا درود السلام پڑھو، اس کام میں بڑی برکت ہے، اس کلام میں بڑی برکت ہے۔ اب اذان کلام خیر ہے یا کلام شر ہے؟ اذان کلام خیر ہے، اس کلام خیر میں برکت زیادہ چاہتے ہو تو پہلے آپ کا صلاۃ و سلام پڑھو پھر اذان دو تاکہ کلام میں برکت زیادہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن، اللہ کے نام سے شروع، اور ترجمے والے ترجمہ کرتے ہیں اللہ کا نام پیچھے لے جاتے ہیں، شروع کو پہلے لے آتے ہیں۔ قول فعل میں تضاد ہے، قول فعل میں تضاد ہے، کہتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو لفظ شروع سے شروع کیا، اس میں ذات سے شروع نہیں کیا، لفظ اللہ کو پیچھے لے گئے۔ قربان جاؤں اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت شیخ الاسلام والمسلمین، آسمان تحقیق نیر اعظم فقیر کی تحقیق کے مطابق 3000 کتاب کے مصنف، 155 علوم، ان کی زبان کی نوک پہ ہر وقت رہتے تھے، قوت اعظم کا بادشاہ، تجدید کے کارنامے کا بادشاہ، محافظ نام رسالت، عظمت مصطفیٰ کے لیے اٹارنی جنرل وکیل، ہر مقدمہ سرکار مدینہ میں جیتنے والا، امام نے جب ترجمہ کیا تو قلم توڑ دیا، شروع کو بعد میں لے لے، لفظ اللہ کو پہلے لائے کہ جیسا مضمون عمل بھی اسی کے مطابق، اللہ کے نام سے شروع، پہلے اللہ کا نام آتا تاکہ قول و فعل میں تضاد نہ، اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ رحیم اللہ کریم کے اسماء میں سے ایک اسم مبارک ہے، اور رحیم میرے نبی کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ رحیم اللہ کریم کا نام بھی ہے، نبی کریم کا نام بھی ہے، شرک پھر بھی نہیں، دونوں کریموں کا نام ایک ہے، شرک پھر بھی، اللہ بھی رحیم نبی بھی رحیم، شرک پھر بھی نہیں۔ یہاں آیا کہ اللہ رحیم ہے، سورہ توبہ کی آخری آیت سے پہلی آیت میں آیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ لقد جاءکم رسول آیا جو مومنوں پہ رؤوف ہیں اور رحیم ہیں۔ رؤوف اللہ کریم کا نام، رؤوف نبی کریم کا نام، رحیم اللہ کریم کا نام، رحیم نبی کریم کا نام۔ پتہ چلا قرآن کی روشنی سے، درس قرآن سے معلوم ہوا اطلاق لفظ واحد کا نام شرک نہیں، اطلاق لفظ واحد کا نام شرک نہیں، وہی لفظ اللہ کریم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہی لفظ حضور کریم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے، قرآن شرک مٹانے کے لیے آیا، شرک پھیلانے کے لیے نہیں آیا۔ تو پتہ چلا اطلاق لفظ واحد کا نام شرک نہیں، جب تک کمیت اور کیفیت برابر نہ ہو۔ اللہ رحیم ہے ذاتی طاقت سے، نبی رحیم ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ یہ فرق کرتے جاؤ گے تو توحید و رسالت، شرک و توحید کا فرق واضح ہو جائے گا۔ اگر یہ فرق نہیں کرو گے،
جگہ جگہ قرآن سمجھنے میں دقت پیش آئے۔ اللہ کے کمالات ذاتی استقلالی ہیں، نبی کے کمالات ذاتی نہیں، استقلالی نہیں، از خود نہیں، بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ اگر کسی صاحب کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو ذاتی عطائی کی تقسیم مجدد بریلوی نے گھڑی ہے، نہیں، یہ عطائی کی تقسیم قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ پتہ چلا نبی کے کمالات عطائی ہیں، عطا کا ثبوت قرآن میں ہے۔ ہوا کو چلانا، رفتار ہوا کی قبضے میں ہو، جب چاہے ہوا چلاؤ، اس طرف چاہو ہوا چلاؤ، یہ عام معاملہ خر کی عادت ہے، عادت سے اونچا کام ہے۔ اگر ہوا کا چلانا ہر انسان کے قبضے میں ہوتا، میٹر نہ لگواتا، بجلی کا خرچہ برداشت نہ کرتا، جب جی چاہتا ہوا چلا دیتا، اس رفتار سے چاہتا ہوا چلا دیتا، یہ عادتاً ہر انسان کے قبضے میں نہیں، یہ عادت سے اونچا کام ہے۔ اس کے متعلق قرآن کریم سماعت فرمائیں، درس قرآن کے موتی چننے کی کوشش کریں، قرآن سے اپنے قلوب کو منور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، ہم نے تابع کیا، ہوا ہمارے تابع از خود، مجھے کسی نے ہوا پہ اختیار نہیں عطا کیا، مگر میں نے سلیمان کے تابع کر دی ہوا۔ سخرنا، اب جو چیز تابع ہو اس پہ مطبوع کا حکم چلتا ہے۔ یہ کہنا کہ معجزات پہ نبیوں کا قبضہ نہیں ہوتا، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ معجزات نبیوں کے تابع ہوتے، خوارق پہ نبیوں کا قبضہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا، تجری بے امر، وہ ہوا سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی۔ یہ کہنا کہ اظہار معجزے میں نبی بے بس ہوتا ہے، نبی کے ارادے اختیار کو دخل نہیں ہوتا، یہ قرآن سے بغاوت ہے۔ قرآن ماننا ہے تو کہنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، اعتقاد رکھنا پڑے گا۔ معجزہ اور خبر پہ حکومت، اس پہ نبی کا حکم چلتا ہے۔ تجریب امر سلیمان کے حکم سے جاری ہے۔ رخان نرم رفتار سے چلانا چاہتے تو ہوا نرم رفتار سے چلتی، تیز آندھی چلانا چاہتے تو تیز آندھی چلتی، رفتار بھی قبضے میں۔ اگر لفظ قرآن میں ہے سو اصابہ، ہے سو ارادہ، جدھر آپ ارادہ کرتے اسی طرف ہوا چلتی، 4 میل مشرق کو چلتا، پھر موڑ کاٹ مغرب کو چلتا، پھر 10 میل کے بعد شمال کو چلتا، پھر 12 میل کے بعد جنوب کو چلتا، جدھر ارادہ فرماتا ادھر ہوا چلتا۔ پتہ چلا خوارق اور معجزات میں اور کرامات کے اندر اولیاء، معجزات میں انبیاء بے بس نہیں ہوتے۔ جیسے منشی قلم سے کتابت ظاہر کرتا ہے اس طرح عاجز نہیں ہے، بلکہ اظہار معجزات میں انبیاء، اظہار کرامات میں اولیاء با اختیار ہیں، ان کے ارادے کو دخل ہے۔ ایک راشے والا ہے، اس کا ہاتھ بھی کانپتا ہے، ایک تندرست انسان ہے، وہ اپنے ہاتھ کو بھی چنبش دیتا ہے، ہاتھ دونوں کے ہل رہے ہیں اور دونوں کے ہاتھ بے اذن اللہ ہل رہے ہیں۔ راشے والے کا ہاتھ بھی اللہ کے اذن سے ہل رہا ہے، تندرست انسان بھی اپنے ہاتھ کو ہلاتا ہے، یہ بھی اللہ کے اذن سے ہیں دونوں بے اذن اللہ، مگر راشے والا مجبور ہے، تندرست با اختیار ہے۔ اس لیے انبیاء اولیاء اظہار خوارق کے اندر مجبور نہیں، با اختیار ہے۔ جیسے ہمارے امور عادیہ ہمارے ارادے سے ظاہر ہوتے ہیں، اگرچہ ہمارا ارادہ بھی اللہ کے اذن و حکم کے ماتحت چلتا ہے، اسی طرح خوارق
عادت سے اونچے کام نبی ولی کے ارادے سے ظاہر ہوتے ہیں، اگرچہ ان کا ارادہ بھی اللہ کے اذن کے محتاج ہے۔ تم ہے سوالات، جدھر ارادہ فرماتے سلیمان اسی کی طرف ہوا چلتی تھی، اسی سمت اسی رفتار سے۔ آگے رب کریم نے فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا تھی۔ پتا چلا عطائی اور ذاتی کی تقسیم نہ بھونڈیا نہ من گھڑت ہے، نہ بیتی ہے نہ 100 سال کی پیداوار ہے۔ جب سے قرآن ہے عطا کا لفظ موجود ہے۔ پتا چلا اللہ کے کمالات ذاتی ہیں، نبی ولی کے کمالات عطائی ہیں۔ جب یہ فرق ذہن میں آ جائے گا کسی ایت کو پیچھ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کمالات کی نفی کرتا ہے اپنے غیر سے ذاتی طور پہ، پھر اس بات کرتا ہے عطائی طور پہ۔ تو ان آیات پہ بھی ایمان ہو جائے گا جہاں نفی ہے، ان آیات پہ ایمان جہاں ثبوت ہے، ذاتی کی نفی ہے عطائی کا ثبوت ہے۔ ھذا عطاؤنا فرما کے رب نے فرمایا اے سلیمان فمنن بہ او امسک، یہ ہوا پہ حکومت منت کرتے ہوئے کسی غلام کو دے دو یہ اختیار، ہوا پہ حکومت کسی اپنے صحابی کو بخش دو، تمہاری مرضی، اور امسک اپنے پاس روک رکھو، تمہاری مرضی، بغیر حساب، میں اللہ حساب نہیں کرتا، حساب بھی نہیں کروں۔ اگر وہ چیز نبی کے قبضے میں نہیں، آگے دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آصف نے تخت لایا چشم زدن سے پہلے، کام بعد میں کیا، دعویٰ پہلے کیا۔ جو دعویٰ کر کے کام کرے پتہ چلا وہ کام اس کے قبضے میں ہے، اختیار میں ہے۔ آنا آتی کبھی قبل ان یطل طرف، تخت میں لے آتا ہوں پل جھپکنے سے پہلے۔ کام بعد میں کرے، دعویٰ پہلے کرے، ارادہ بھی ہے، اختیار بھی ہے، کرامت قبضے میں بھی ہے۔ قرآن پاک سے دونوں باتیں ثابت ہو اور عطا بھی ثابت ہو گئی۔ اصل مطلب عطا کا تھا کہ عطائی طور پہ آقا رحیم ہے، ذاتی طور پہ اللہ رحیم ہے۔ راحم اور رحیم میں فرق ہے۔ راحم کے معنی کبھی کبھی رحم کرنے والا، اسم فاعل ہے۔ رحیم کے معنی ہر وقت رحم کرنے والا۔ میرے نبی کے بارے میں راحم بھی آیا، رحیم بھی آیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حسب تفسیر مفسرین کی وضاحت کے مطابق رحمت مانے راحم ہے۔ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں پہ، کائنات کے ذرے ذرے پہ رحم کرنے والا بنا کے بھیجا۔ وقفے وقفے سے پوری کائنات پہ آپ رحم فرماتے ہیں۔ جب مومنوں کی باری آئی تو بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومن پہ آپ ہر وقت مہربان، ہر وقت رحم فرماتے ہیں۔ پورے عالم کے لیے حضور رحم ہے، مومنوں کے لیے رحیم ہے۔ پوری کائنات پہ گاہے گاہے رحم فرماتے ہیں، اپنے عاشق پہ ہر وقت رحم فرماتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے حضور کی رحمت دور نہیں، اگر رحمت ہٹ جائے مومن مومن نہ رہے، تو لہذا رحیم ہے۔ اللہ بھی رحیم ہے، حضور بھی رحیم ہے۔ آگے رب کریم نے فرمایا جل جلالہ وعم نوالہ، یہ بسم اللہ قرآن پاک کی مستقل آیت بھی ہے، اور سورہ نمل کے اندر آیت کا جز بھی ہے۔ بسم اللہ قرآن ہے، مستقل سورت کے اعتبار سے بھی اور آیت کا جز بھی ہے۔ سورت فاتحہ کا جز ہے یا نہیں؟ اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہوتی تھی، آقا جب جہری قرات کرتے نماز میں یا صدیق و فاروق قرات کرتے تھے تو الحمدللہ سے پڑھتے تھے۔ اگر بسم اللہ فاتحہ کا جز ہوتی تو بسم اللہ کو مغرب عشاء فجر میں وہ زور سے پڑھتے۔ ان کا الحمد سے پڑھنا دلیل ہے کہ فاتحہ کا جز بسم اللہ ہے۔ الحمدللہ علماء فرماتے ہیں الف لام میم کے صرف فقیر اور تفسیر عرض کرتا ہے الف لام کی 14 قسمیں۔ ہم پہ جو ال ہے لام تعریف کا، اس کی 14 قسمیں۔ یہاں الف لام تعریف والا استغراق حقیقی کہتے ہیں،
تمام تعریفیں، سب تعریف، کوئی کسی کی تعریف کرے، کھانے کی، پینے کی، کپڑے کی، سواری کی، ولی کی، نبی کی، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ تعریف نبی ولی کی کر رہا ہے، تعریف اچھے کپڑے کی کر رہا ہے، اچھے کھانے کی تعریف کر رہا ہے، جماعت اہل سنت کی تعریف کر رہا ہے، تنظیم کی تعریف کر رہا ہے، یہ سب رب کی تعریف ہے۔ کیسے رب کی تعریف؟ مخلوق کی تعریف ایسے بنانے والا کیسے ہو؟ تعمیر کی تعریف کرو، معمار کی تعریف ہے، تعمیر بڑی صحیح ہے، بنانے والا خوش ہوگا کہ میری تعریف ہوگی، بظاہر تعمیر کی تعریف ہو رہی، حقیقت میں معمار کی تعریف ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی ولی کی تعریف ہو، معقولات و مشروبات کی تعریف ہو، کسی تنظیم کی تعریف ہو، تنظیم کے روح رواں کی تعریف ہو، یہ سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے، مختص ہے۔ یہ دعویٰ تھا، سب تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہے، آگے دعوے کی دلیل ہونی چاہیے۔ تو رب العالمین، سارے جہانوں کے پالنے والا ہوں، جو پالنے والا ہوتا ہے وہ تعریف کا مستحق ہوتا ہے، پالنے والے کی تعریف کرنی چاہیے۔ پہلا جملہ دعویٰ تھا، قرآن کا اگلا جملہ دلیل بن گیا۔ کیوں ساری تعریف اللہ کے لیے خاص ہے؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہانوں کے پالنے والا ہے۔ پالنا، پرورش کرنا نہیں ہو سکتا جب تک وجود رحم نہ ہو۔ رحم ہوگا تو پرورش ہو سکتا۔ والد پالتا ہے اولاد کو، اس کے دل میں رحم آتا ہے۔ اماں پرورش کرتی ہے، اس کا دل مہربان ہوتا ہے۔ حاکم غیر کی پرورش کرتا ہے، پہلے مہربان ہوتا ہے۔ تو پرورش کا ظہور وجود رحمت پہ ہے، رحمت ہوگی تو پرورش ظاہر ہوگی۔ اللہ نے فرمایا میں تو رب العالمین ہوں، میرا یار رحمت للعالمین ہے۔ رحمت ہوگی تو پرورش کا ظہور ہوگا، اس لیے رحمت کو پہلے ہونا چاہیے، اظہار رویت بعد میں ہو۔ اس رب کریم نے فرمایا لولا تھا لما اظہرت ربوبیت، اے حبیب تم نہ ہوتے میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا، رحمت ہوتی تو پرورش ظاہر ہوتی۔ اس لیے حضور اول خلق ہیں کہ پہلے رحمت ہو تاکہ پرورش کا ظہور ہو سکے۔ اللہ محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں کہ پہلے رحمت ہو کہ رحمت کے صدقے میں پرورش ہو۔ تو تمام عالمین کا رب پالنے والا ہے، تو حضور کی رحمت کا دائرہ کہاں کس حد تک ہے؟ جہاں تک رب کی ربوبیت ہے۔ اللہ کی ربوبیت کہاں تک ہے؟ عالمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ جب عالمین کو رب کی روح گھیرے ہوئے ہے تو میرے نبی کی رحمت بھی عالمین کے لیے ہے، اللہ بھی عالمین کے لیے رب، نبی بھی عالمین کے لیے رحمت۔ رب العالمین کی دلیل کیا ہے؟ کہ سارے جہانوں کے پالنے والا ہے، تو الرحمن الرحیم، نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہی پرورش ہے۔ اچھا، رحیم بھی ہے، نہایت مہربان بھی ہے، پرورش بھی کرتا ہے۔ یہ نہ کو بس مستفید ہوتے رہیں، بس رحمت ہی رحمت ہے، ہم نے حساب نہیں دینا، اور نہیں مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک نہیں ہے۔ رحمت والی نعمتوں میں اتنا مستغرق نہ ہو جاؤ کہ شکریہ بھی بھول جاؤ، تعدیث نعمت بھی نہ کرو۔ بے شک رحمان و رحیم ہوں، پالنے والا ہوں، جب پردش میں ہو تو پھر تیاری بھی کرو، وہ مالک یوم الدین ہے، جزا کے دن کا مالک ہے، پائی پائی کا حساب لے گئے۔ پرورش جو کی گئی، تم نے کیا ادا کیا، کیا شکر کیا؟ وَاسْأَلُونَ يَوْمَ النَّعِيمِ، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ نعمت جو تم نے کھائی پی تھی، نعمت سے استفادہ کیا تھا، اس کا جواب دو، تم نے نعمت حاصل کر کے کیا کیا؟
کسی نے کہا نہیں سے مراد ٹھنڈا پانی یا پیاسے کو ملتا ہے، کسی نے کہا ہر قسم کی نعمت۔ امام جعفر صادق نے فرمایا نہیں سے مراد آمنہ کا لال، اتنی بڑی نعمت جو عطا کی، تو نے میرے نبی کی نعمت کے ملنے پہ کیا شکریہ ادا کیا؟ میلاد کی خوشی مناتا تھا، تیرا چہرہ بگڑ گیا، نبی کی آمد سے تم مغموم ہوا یا خوش ہوا؟ قیامت کے بارے میں، قیامت کے دن حضور کے بارے میں سوال ہوگا، تو جس بارے میں سوال ہو اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ قبر پہلے یا قیامت؟ قبر پہلے ہے، قیامت بعد میں ہے۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ حضور کے بارے میں پوچھے گا، پھر حقوق العباد میں سے قتل کے کیس پہلے طے ہوں گے، حقوق اللہ میں سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن نماز پڑھی تھی یا نہیں، اس بندے کا حق کیوں تلف کیا گیا، اس کو ناحق قتل کیوں کیا؟ لیکن قیامت بعد میں ہے، قبر پہلے ہے۔ قبر میں ایک سوال ہوتا ہے، ما کنت تقول فی حاضر رجل، اے مر کے قبر میں آنے والا یہ بتا، جو ذات قبر میں تجھے محسوس و مبصر ہے، ان کو دیکھ رہا ہے، ان کو محسوس کر رہا ہے، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ ایک ہے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ ان کا لفظ غیب کے لیے ہوتا ہے، حاضر محسوس مبصر کے لیے، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ یہ کہ ان کے بارے میں اگر حضور قبر والے کے قریب نہ ہوں تو حاضر کا لفظ آپ فرشتوں نے کیوں استعمال کیا؟ ان کے بارے میں ہیں تو مدینے میں، ہیں تو روضے میں، مگر ہر قبر والے کے بھی سامنے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ان کے بارے میں، یہ نہیں کہ اب کیا کہتا تھا، اب کیا کہتا ہے، نہیں، ما کنت تقول، تو کیا کہتا رہا؟ وہاں تو دیکھ کے بھی سیدھا ہو جائے گا، عذاب کو دیکھ کے بھی جواب صحیح دینے لگ جائے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مت مانگو ان سے، کہ نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے۔ یہ بتا تو دنیا میں ان کے حق میں کیا کہتا تھا؟ بڑا بھائی کہتا تھا، اپنے جیسا کہتا تھا، نبی کے علم کو جانوروں کے علم کی طرح بتاتا تھا، قوم کے چودھری جتنا سمجھتا تھا، دیوار کے پیچھے بیل مانتا تھا یا تعریف کرتا تھا، تو کیا کہتا تھا؟ کیا کہتا تھا؟ سنی کے لیے، جماعت اہل سنت کے افراد کے لیے قبر تو میلاد کی محفل بن گئے۔ تو کیا بتاؤں کیا کہتا تھا؟ وہاں لوگ سنتے تھے، اب تم فرشتے سنو۔ میرے آقا بھی سامنے میں کیا کہتا تھا، جو دنیا میں کہتا رہا پھر وہ دہرائے گا تو مزہ آ جائے۔ آقا بھی سامنے ہوں گے، جماعت اہل سنت کے افراد کے لیے قبر تو محفل میلاد ہو جائے۔ یہی کہتا تھا، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا، سب سے بالا و بالا ہمارا۔ کیا کہتا تھا؟ سنو میں کیا کہتا تھا، سید و سرور محمد نور جاں، بہتر و بہتر شفیع مجرم، میں یہی کہتا تھا۔ قیامت نو فلک معراج، انبیاء و اولیاء محتاج، میں یہی کہتا تھا۔ صبح تا بود دردہاں جائے گی، ثنائے محمد بود دل پسند۔ کیا کہتا رہا؟ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہاں جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے۔ ایک قانون ضابطہ یاد فرمائیے، کسی کے پیٹھ کے پیچھے وہ لفظ کہیں، کل سامنے کہنا پڑے تو چہرے پہ رونق۔ کسی کی پیٹھ کے پیچھے وہ لفظ کہیں جو سامنے بھی کہہ سکے، چہرہ روشن ہو۔ اس لیے آج حضور کے حق میں ایسے تعریف کے کلمات کہیں، کل قبر میں سامنے کہنے پڑے تو چہرے پہ رونق۔ مومن تو مزے سے تعریف کرے، مرتاب اور منافق، بخاری کی روایت، مرتاب اور منافق جو کلمہ بھی پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، دل میں عظمت رسول نہیں تھی، ان سے جب پوچھا جائے گا تو کیا کہتا تھا؟
پہلے تو یہ بات ہے روح نکل چکی ہے، اگر روح نکلنے کے بعد وہ لاشا نہیں سن سکتا، فرشتے کس سے پوچھ رہے؟ جو سنتا نہیں اس سے سوال کر رہے ہیں۔ قبر میں آتے ہیں، بٹھاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں۔ پتہ چلا ہر مردہ مومن جو کافر وہ سنتا ہے، اگر سن نہ سکتا اللہ فرشتوں کو کیوں بھیجتا؟ پوچھ لیجیے۔ سنتا ہے پھر جواب دیتا ہے۔ منافق و مرتاب گول مول کر جائے کہ جو بات دنیا میں کہتے تھا سامنے کیسے کہوں، فرشتے پٹائی کر دیں گے، یہ گرز لیے کھڑے ہیں۔ اب دنیا والے کلمات پسند نہیں کہہ سکتے، وہ توہین کے کلمے تھے، ادب کے کلمے نہیں تھے۔ سمے تو میں لوگوں سے سنتا تھا، لوگوں سے سن کے میں بھی وہی بات کہہ دیتا تھا، وہ بتا کیا کہتا تھا، یہ ہمت نہیں ہوئی۔ لوگوں سے سنتا تھا، میں بھی کہہ دیتا تھا، وہ کہہ نہیں سکے تھے، اس لیے کہ وہ کلمات عظمت کے نہیں تھے، تعظیم کے نہیں تھے۔ تو آج مسلمانوں کو چاہیے اس سوال کی تیاری کریں، قبر میں یہ پرچہ حل کرنا ہے، قیامت بعد میں آئے گی، نماز کا سوال بعد میں ہوگا، عظمت رسول کا سوال قبر میں پہلے۔ جو پرچہ پہلے کی تیاری پہلے کریں، جو پرچہ بعد میں اس کی تیاری بعد میں کریں۔ پہلے اسلام کا پرچہ وہی حل کریں، انگلش کا پرچہ بعد میں تیاری بعد میں کریں۔ قیامت کا پرچہ، نماز کا پرچہ قیامت میں حل کیا جائے گا، آقا کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا۔ تو اللہ فرماتا میں رب العالمین ہوں، میں نبی رحمت اللہ العالمین ہے۔ جب نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہو یہ بھی دیکھو ایک دن آنے والا ہے، پائی پائی کا حساب ہوگا۔ مالک یوم الدین ہوں، رحمان الرحیم بھی ہوں، جزا کے دن کا مالک ہوں۔ جب جزا کا دن آنا ہے، حساب کتاب کا دن آنا ہے، تو پھر تیاری کرو۔ کوئی آقا نہ بدو وہی آقا نستعین، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ معبود فقط اللہ کی ذات ہے، مستعان حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ مجازی طور پہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کی مدد کے ملنے کے ذرائع ہیں، وہ قرآن میں موجود ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ اعینونی بقوہ۔ تو یہ ذرائع ہیں اللہ کی مدد کے، حقیقتاً مدد کرنے والا اللہ تعالی ہی ہے۔ کہو ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کرو تاکہ قیامت کی تیاری ہو جائے۔ پھر عبادت کر کے اطلاع نہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اپنی طاقت سے نہیں، ایاک نستعین، تیری مدد سے تیری عبادت کرتے ہیں۔ تکبر میں نہ پڑو، فخر میں نہ آ جاؤ۔ ایاک نستعین ایک معنی تیری عبادت کرتے ہیں عین ذات کو طلب کرتے ہوئے، عبادت سے نہیں کرتے کہ حور و غلمان مل جائیں، پھل فروٹ مل جائیں، تیری ذات مل جائے۔ تیری ذات کے طالب ہیں، تیری مدد کے طلبگار ہیں، تیری مدد سے عبادت کر سکتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے سورہ فاتحہ کی 7 آیات، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم 2، مالک یوم الدین 3۔ یہ 3 آیات کا تعلق رب کی ذات سے۔ چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ایک حصہ عبادت والا رب سے متعلق ہے، استعانت والا حصہ بندوں سے متعلق ہے۔ یہ آیت مشترک ہوتی ہے۔ پھر آگے 3 آیتیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا تعلق بندوں سے۔ یہ 7 آیتیں ہیں، پہلے 3 آیتیں رب کے ساتھ، چوتھی مشترک، کچھ حصہ اللہ سے متعلق، کچھ حصہ بندوں سے متعلق۔ پھر اگلی 3 آیتیں آخری جو ہیں وہ بندوں کی نجات کے لیے، ہدایت کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مومن مسلمان فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، جب ایاک نستعین کے نون تک پہنچتا ہے، رب کی رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے قرآن کی پہلی سورت پڑھنے والا اے مومن مسلمان، فاتحہ کی تلاوت کرنے والا،
لِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو کچھ مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کی شان ہے، الفظ جو مانگو ملے گا۔ پھر وَلَضَّالِّينَ کے نون تک جب پہنچتا ہے پھر اللہ کی رحمت کہتی ہے میرا بندہ تو جو کچھ مانگ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کو اللہ نوازنا چاہتا ہے، اس لیے عرب کے اولیاء کی محفل میں جب شریک ہوتا ہوں وہ کہتے ہیں الفاتحہ الفاتحہ اللہ حاضر نیا، یہ کام رب سے کرانا ہے تو فاتحہ پڑھو، تو فاتحہ کے ذریعے سے دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے عرب کی محفل میں فاتحہ پڑھائی جاتی ہے، پھر رب سے بھیک مانگی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی فاتحہ کے وسیلے سے، فاتحہ کی تلاوت سے ہمارے جائز مدعا کو پورا کرے اور ہماری جماعت رسول اللہ ترقی عطا فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں جناب سنی استعانت کی دو قسمیں کا دیتے ہیں، ایک ہے ذاتی مددگار، ایک ہے عطائی مددگار۔ ذاتی مددگار فقط اللہ ہی ہے، اللہ کی عطا سے مدد کرنے والے نبی ولی بھی ہیں، ایک دوسرے کا تعاون بھی کرتے ہیں۔ اگر استعانت میں یہ دو شقیں چلتی ہیں تو عبادت میں شقیں چلا دوں، ایک ذاتی معبود ہے ایک عطائی معبود ہے۔ مدد میں تو یہ چلتا ہے جو قرآن کریم میں اللہ کریم کے علاوہ اور حضرات کی مدد کا ثبوت بھی ہے۔ ان اللہ هو مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا، اللہ بھی مددگار، فرشتے بھی مددگار، جبریل بھی مددگار، صالح مومنین بھی مددگار۔ اللہ نے مددگاروں کی لمبی چوڑی فہرست بیان کر پتہ چلا مدد اللہ کریم کے علاوہ اور بھی کرتے ہیں تو بعطاء اللہ کرتے ہیں، بے اذن اللہ کرتے ہیں، مگر عبادت کا ثبوت نہیں، اس لیے کہ جو معبود ہوتا ہے وہ مستقل بے ذاتی ہوتا ہے، جو عطا ہو وہ مستقل نہ رہا معبود کیسے بن سکتا ہے؟ تو معبود ہونا استقلال ذاتی کو مستلزم ہے، جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ معبود وہی ہوتا ہے جو کسی سے کوئی چیز لے، وہ مستقل نہیں، جو مستقل نہیں وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ لہذا عطائی طور پہ معبود نہیں ہو سکتا، معبود فقط ایک ہے، اللہ کی عطا سے مددگار ہو سکتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں انبیاء اولیاء جو مدد کرتے ہیں مظاہر اونے الہیہ، یہ اللہ کی مدد کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے، اللہ کی مدد ان سے ظاہر ہوتی ہے، یہ واسطہ وسیلہ ہے اللہ کی امداد کے پہنچنے کا۔ رب کریم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کئی نام ہے، فاتحہ بھی ہے، شفا بھی ہے، شافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، تعلیم المسئلہ بھی ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو مانگنے کا طریقہ سکھایا کہ میری تعریف یوں کرو، اقرار یوں کرو، تیاری یوں کرو، پھر مجھ سے مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں دعا سکھا رہا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلنے کی مجھ سے دعا مانگو، بھیک مانگو۔ اللہ سیدھے راستے پہ چلا، پھر فرمایا سیدھا راستہ وہ نہیں جو تمہارے دماغ میں آئے، ایک آدھ کتاب پڑھ لی، صراط مستقیم کا تعین کر لو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ قرآن پاک کی تفاسیر کے 4 مرتبے ہیں۔ نمبر اول تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کر دے۔ یا اللہ تو نے فرمایا صراط مستقیم پہ چلنے کی دعا مانگو۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط مستقیم کی تفسیر رب نے کی کہ یوں کہو یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا
جن لوگوں پہ تیرا انعام ہے، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن لوگوں پہ تیرا انعام ہے۔ تو انعام والے لوگوں کا راستہ وہ صراط مستقیم ہے۔ اب تلاش ذہن متلاشی ہوا کہ انعام والے لوگ کون ہیں جن کے راستے پہ ہم چلیں، تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے انعام والے گروہوں کو بیان فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، جن حضرات پہ اللہ کا انعام ہے وہ کون ہے؟ من النبیین، انبیاء کی جماعت، والصدیقین، صدیقین پہ اللہ کا انعام، والشہداء، شہیدوں پہ اللہ کا انعام، والصالحین، صالحین بزرگان دین، اولیاء پہ اللہ کا انعام۔ یہاں یہ بیان کیا سیدھا راستہ وہی ہے جو انعام والے لوگوں کا راستہ ہے۔ دوسری ایت میں بیان فرما دیا میرا انعام 4 ٹولوں پہ ہے، انبیاء پہ میرا انعام، صدیقین پہ میرا انعام، شہداء پہ میرا انعام، صالحین پہ میرا انعام۔ گویا کہ فاتحہ پڑھنے والا دونوں ایتوں کے سامنے رکھ کے یہ رب سے بھیک مانگتا ہے، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا، یا اللہ مجھے انعام والے لوگوں کے راستے پہ چلا، یا اللہ مجھے انبیاء کے راستے پہ چلا، یا اللہ مجھے صدیقین کے راستے پہ چلا، یا اللہ مجھے شہداء کے راستے پہ چلا، یا اللہ مجھے صالحین کے راستے پہ چلا۔ نماز میں فاتحہ پڑھتے ہوئے یا غیر نماز میں فاتحہ پڑھے تو رب سے بھیک مانگتا ہے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پہ چلا۔ جب نماز سے فارغ ہوتا ہے کہتا میں کسی پیر فقیر کی بات نہیں مانتا، میں کسی ولی کی بات نہیں مانتا، میں کسی صالح کی بات نہیں مانتا، میں اللہ کے نیک بندے کا ملفوظ نہیں مانتا۔ پھر وہ نماز تھی یا دھاندلی تھی؟ نماز میں تو مانگ رہا تھا، انعام والے لوگوں کے راستے پہ چلا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پہ چلا۔ نماز میں امام بن کے اپنے لیے اور مقتدیوں کے لیے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پہ چلنے کی دعا مانگ رہا تھا۔ اب نماز سے فارغ ہوا، کہتے صدیق کی بات حجت نہیں، شہید کی بات حجت نہیں، ولی کی بات حجت نہیں۔ تو وہ نماز نہیں تھی، وہ دھاندلی تھی۔ اگر نماز کے کلمات پہ اعتبار نہیں، قرآن کے پہلے صفحے پہ اعتبار نہیں، تو تیری امامت کا کیا ہے؟ اگر قرآن ماننا ہے تو ماننا پڑے گا انبیاء کا طریقہ صراط مستقیم ہے، شہداء کا، صدیقین کا طریقہ صراط مستقیم ہے، شہداء کا طریقہ صراط مستقیم ہے، صالحین کا طریقہ صراط مستقیم ہے۔ ان لوگوں کا دامن نہ چھوڑو، ان کے نقش قدم پہ چلو، ہدایت پا جاؤ گے، بیڑا پار ہے۔ جن نے اولیاء کا راستہ چھوڑا گمراہی میں بھٹک رہے ہیں، جن نے شہداء کا راستہ چھوڑا، شہیدوں کو باغی کہا، سید الشہداء کا حرام موت مرے، وہ گمراہی کے جنگل میں ہو گئے۔ صالحین کی بات ماننی ہے تو داتا حجویری کی بات ماننی پڑے گی، کاشف المحجوب ماننی پڑے گی، غوث پاک کی بات ماننی پڑے گی، خواجہ جویری کی بات ماننی پڑے گی۔ یہ بالاتفاق صالحین ہے، تو صالحین کا راستہ وہی صراط مستقیم۔ جماعت اہل سنت لاکھوں ہدیہ تبلیغ کی مستحق ہے، یہ اولیاء کو بھی مانتے ہیں، صدیقین کو بھی مانتے ہیں، شہداء کو بھی مانتے ہیں، انبیاء کی شان بھی مانتے ہیں۔ اس لیے ہدایت کے گمراہی سے بچ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، سننے دارمی کی صحیح، سئل رسول اللہ عن الامر یحدث، یا رسول اللہ ایسی سامنے نئی بات ہے کہ اس کا ذکر ہمیں قرآن میں نہ ملے، اس کا حل ہمیں حدیث میں نہ ملے، تو وہ کام کریں یا نہ کریں؟ اس کو قرآن اور حدیث میں ہمیں جواب نہ ملے۔ میرے تمہارے آقا نے فرمایا یُنظر فی العابدون من المؤمنین، میری امت کے عابد زاہد اولیاء کو دیکھنا، اگر اولیاء وہ کام کرتے ہیں تم کرنا،
تو حضور علیہ السلام نے فرما دیا صالحین کی بات مانو، یہی صراط مستقیم ہے، یہ ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ تو کچھ حضرات صالحین کے منہ موڑنے سے، ان کی تابعداری سے منہ موڑا، گمراہی میں چلے گئے، ہدایت کا راستہ نہ مل سکا۔ کچھ نے شہداء سے بغاوت کی، سید الشہداء کے باغی ہوئے۔ جو شہید کی بات نہیں مانتا، سید الشہداء کی بات نہیں مانتا، کیسے ہدایت مل سکتی ہے؟ اور پھر صدیقین کے راستے پہ چلنا، صدیقین کے سردار ابوبکر صدیق ہیں، جو صدیق پہ حملہ کرتا ہے، جو صادقین پہ امام پہ حملہ کرتا ہے، کبھی اسے سیدھا راستہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ سیدھا راستے پہ چلنا ہے، صدیق کو ماننا پڑے گا، صدیقین کو ماننا ہے، اور ان کے امام ابوبکر صدیق کو ماننا پڑے گا۔ نبیوں کی بات ماننی ہے، امام الانبیاء کی بات کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو ہمارے نبی کے آنے سے پہلے انبیاء کی شریعت منسوخ ہو گئی، پھر نبی کے راستے پہ کیسے چل سکتے ہیں؟ توحید کا مسئلہ ایسا ہے کہ سارے نبی اس پہ متفق ہیں، پھر ہمارے کیسے پہلے شریعت جو منسوخ ہوئی وہ سارے کے سارے احکام منسوخ نہیں ہوئے، جن کا ثبوت ہمارے کتب اسلامیہ میں قرآن و حدیث کے حوالے سے ہے، پھر قرآن میں اس کی تنسیخ نہیں، حدیث میں ناسخ نہیں، تو شرائع من قبلنا بھی حجت ہے، بشرطے کہ اس کی تردید تنسیخ قرآن حدیث میں نہ ہو۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ پہلی شریعت میں تھی۔ جب قرآن میں نقل و عمل ہو رہا ہے، منسوخ وہ حصہ ہوگا کہ اس کا ناسخ قرآن حدیث میں ہو، اس کا ناسخ قرآن میں نہیں۔ نقل پہلے سے نقل معتبر کے ساتھ ہے، وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ اصول فقہ پڑھنے سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو انبیاء کی تابعداری کریں، صدیقین کی تابعداری کریں، صدیق کی تابعداری کریں، شہداء کی تابعداری کریں، سید الشہداء کی تابعداری کریں، صلحاء کی تابعداری کریں، انشاءاللہ صراط مستقیم نصیب ہوگا، گمراہی سے بچ جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب ہے، ولا الضالین، اور گمراہوں کے راستے پہ نہ چلا۔ غیر المغضوب علیہم سے مراد جن پہ غضب ہوا وہ یہودی ہیں، ضالین گمراہ سے مراد نصارہ ہے۔ نصارہ حد سے زیادہ تعریف کرتے تھے، یہودی نبوت کی تنقیص کرتے تھے، تو یہودیوں کے بارے میں غضب کا لفظ استعمال ہوا۔ جو نبی کی توہین کرے وہ غضب خداوندی کا حقدار ہے، جو تعریف میں بڑھ جائے وہ گمراہ ہے۔ تو گمراہی کا لفظ کم ہے، غضب کا لفظ وہی دھمکی میں زیادہ ہے۔ تو پہلے یہ کہا کہ غضب والوں کے راستے پہ نہ چلو جن انبیاء کی توہین کی، انبیاء کو قتل کیا، یہودیوں کے راستے پہ نہ چلا، نصارہ کے راستے پہ نہ چلا۔ اور مزید صرف ایک بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، زیادہ وقت لینا مناسب نہیں۔ ازاں پیش بس کن کے گویم بس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، پہلے مومنین کا ذکر فرمایا، پھر کافروں کا ذکر فرمایا، پھر منافقین کا ذکر فرمایا۔ ازداد سے چیز واضح ہوتی ہے، دن کی شان رات سے چمکتی ہے، روشنی کی شان اندھیرے سے چمکتی ہے۔ پہلے مومن کا ذکر فرمایا، پھر کفار کا، پھر منافقین کا ذکر لمبا چوڑا کیا۔ یہ ہمارے آستین ہوتے ہیں، یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں جو منافق ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں من یقولو جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، والیوم الاخر، اور قیامت میں بھی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کو بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں قیامت میں ایمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما ہم بمومنین، وہ مومن نہیں ہے۔ آمنا باللہ کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، قیامت کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ سورۃ منافقین میں آیا، آپ کے پاس آتے ہیں یا رسول اللہ، کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، میں جانتا ہوں تم میرے رسول ہو،
اللہ گواہی تو منافق جھوٹے ہیں، زبان سے تو آپ کا رسول مانتے ہیں، دل سے اعتقاد نہیں کرتے۔ تو آمنا باللہ کا دعویٰ بھی ہو، گواہی دے اللہ کے رسول حضور برحق رسول ہے، قیامت کو بھی تسلیم کرے، پھر بھی وما ہم بمومنین کا فتوی رحمانی یزدانی مل سکتا ہے۔ آمنا باللہ کے دعوے کے ساتھ رسول کے حق میں شہادت دے، قیامت کا اقرار کرے، وما ہم بمومنین مل سکتا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں، ان دعووں کے ساتھ وما مومنین جمع ہو سکتا ہے، یہ مومن نہیں ہے، لیکن ولی ہو پھر مومن ہو، یہ جمع نہیں ہو سکتا۔ ولایت اور عدم ایمان جمع نہیں ہو سکتا، تو کھرا میں یار کیا ولایت، تو جس جماعت میں ولی پیشوا ہے وہ کھرے مومن ہے، وہاں عدم ایمان کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ اللہ میں مومن نہیں ہے، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دے نہیں سکتے، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ آمنا باللہ کا دعویٰ کر لیا، رسول کو رسول مان لیا، قیامت کو مان لیا، مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو شعور نہیں، ان کے دل میں بیماری ہے، یہ دل کے روگی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری اور بڑھائے ہے، ان کے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ۔ آقا نے بھی فرمایا جو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، اختلاف رائے کے بعد گالی گلوچ دے، یہ چار علامات منافق کی ہیں، جس میں چاروں ہوں پکا منافق ہے۔ ایک ہے چار بچہ ایک منافق ہے، دو آتے ہوں آدھا منافق ہے، چاروں پکا منافق ہے۔ وَإِنْ صَلَّى اگرچہ نماز بھی پڑھے، وَصَامَ اگرچہ روزے بھی رکھے، وَحَجَّ اگرچہ حج بھی کرے، وَأَتَمَرَ عمرہ بھی کرے، وَقَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ کہ میں مسلمان ہوں۔ آقا نے فرمایا اس کی نماز کو نہ دیکھنا، اس کے روزے کو نہ دیکھنا، حج عمرے کو نہ دیکھنا، اگر یہ چار گندی آتی ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ اللہ کلمے پڑھنے والوں کو علامات نفاق سے بچائے۔ پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب منافقوں سے کہا جاتا ہے، جب منافقین سے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، دل میں بیماری ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو کما آمن الناس، اے منافقین ایمان لاؤ، کس طرح؟ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ لہم کی ضمیر کا مرجع تہران کی تفسیریں ہوں یا قاہرہ کی تفسیریں ہوں، یہ منافقین مراد ہے۔ الناس سے مراد چاہے تہران کی تفاسیر ہوں چاہے مصر و قاہرہ کی تفاسیر، صحابہ مراد ہے۔ جب منافقین سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لاؤ، تو صحابہ اتنا معیار حق ہے کہ اوروں کا ایمان اس وقت معتبر ہوگا جن کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح۔ اگر صحابہ خود مومن نہیں، اللہ خود کافر یا منافق ہے، تو اللہ تعالیٰ کفار و منافقین کے ایمان کو حق کا معیار کیوں قرار دے رہا ہے؟ منافقوں سے فرما رہا ہے اس طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لاؤ، پھر تمہارا ایمان صحیح ہوگا، پھر ایمان کا دعویٰ کھڑا ہوگا۔ قالوا منافقین نے کہا انؤمن کیا ہم اس طرح ایمان لائیں کما من السفہاء جیسے بے وقوف ایمان لائیں۔ نبی کے صحابہ پہ سب تبرہ کرنا، ان کو بے وقوف کہنا، کن کی علامت؟ منافقین کی علامت۔ منافق نبی کے صحابہ پہ حملہ کرتا ہے، کہتے بے وقوف کی طرح ایمان لائیں، یہ مقبولہ کن کا ہے؟ منافقین کا۔ صحابہ پہ تنقید کرنا منافقین کی علامت کہ بے وقوف کی طرح ایمان لائیں۔ کیوں صحابہ کو منافقین بے وقوف کہتے تھے؟ کہ حضور وضو فرماتے تھے تو صحابہ نبی کے جسم کا لگا پانی تبرک سمجھ کے ہاتھوں پہ لے کے منہ پہ مارتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے پیشاب کیا، صحابہ نے پیشاب کو تبرک سمجھ کے پی لیا۔
حضور نے رات کا خون نکلوایا، صحابہ نے پی لیا، مالک بن سنان نے پی لیا۔ وہ کہتے تھے یہ عجیب لوگ ہیں، خون پی رہے ہیں، پیشاب مقدس مطیب معمر پی رہے ہیں، جسم کا غسالہ تبرک پی رہے ہیں، یہ تو بے وقوفوں کا کام ہے۔ نبی کے عاشقوں کو بے وقوف کہنا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، یہ جاہل بے وقوف ہے، ان کو کیا پتا۔ یہ آج کل کا حملہ نہیں، نزول قرآن کے وقت بھی نبی کے عاشقوں کو منافق بے وقوف کہا کرتے تھے۔ حضور کے عاشقوں کو، ادب رسول کرنے والوں کو منافق سے بے وقوف کہتے تھے۔ صحابہ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ جو سید الطیبین ہیں، سید الطاہرین ہیں، ان کے جسم سے جو پانی لگے وہ بھی طیب ہے، طاہر و مطہر ہے، اوروں کا مستعمل پانی مطہر نہیں۔ سید الطیبین کے جسم سے جو پانی لگے وہ طیب ہوتا ہے۔ صحابہ کو یہ پتہ تھا کہ جو ناپاکوں کو پاک کرنے کے لیے آئے، وہ جو زکی ہیں، جو نبی پاک کرنے کے لیے آئے، ان کے جسم کا کوئی حصہ ناپاک نہیں ہو سکتا۔ پیشاب ہے تو پاک ہے، خون ہے تو پاک ہے۔ آپ تو ناپاکوں کو پاک کرنے کے لیے آئے۔ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ میرا نبی وضو کرے، استعمال شدہ پانی تبرک سمجھ کے منہ پہ مل لو۔ رب نے حکم نہیں دیا تھا میرا نبی جسم و خون نکلوائے، خون کو تبرک سمجھ کے پاک سمجھ کے پی لو، پیشاب پی لو۔ حکم رب نے نہیں دیا تھا، حکم رسول نے نہیں دیا تھا۔ صحابہ نے یہ ادب کا پروگرام کیوں پیش کیا؟ نہ حکم خدا تھا، نہ حکم رسول تھا، یہ حضرت عشق کا حکم تھا۔ نبی کی محبت میں ارجنٹ کار دی، یہ محبوب خدا ہے، نہ ہو حکم۔ ادب کے لیے حکم کا انتظار نہ کرو، ادب کے لیے فرمان کو نہ دیتے، رکاوٹ نہیں تو کر لو۔ تو وضو والا پانی بھی استعمال کیا، پیشاب مقدس بھی پیا اور خون بھی پیا۔ جب عشق نے حسن کی بارگاہ میں ادب کا پروگرام پیش کیا، حسن ناراض نہیں ہوا، حسن انعام فرمایا ام ایمن برکا تیرے جسم میں پیٹ میں وہ پانی آیا جو میرے جسم سے لگا، میں نے پیا پھر جدا ہو گیا۔ اب تیرا جسم دوزخ پہ حرام ہے، اس لیے کہ تو دوزخ میں جائے تو وہ پانی بھی جائے گا جب میرے جسم سے لگا، تو میرے جسم کے لگے پانی کی توہین ہے، تو پہ دوزخ حرام ہو چکی ہے۔ فرمایا فرمایا مالک بن سنان کہ جسم میرا خون ہے، جہاں میرا خون ہے پھر وہ جسم دوزخ میں جائے تو میرا خون دوزخ میں جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، لہذا تیرے جسم پہ دوزخ حرام ہے۔ جب حسن کی بارگاہ میں عشق نے نذرانے پیش کیے، بغیر حکم کے، بغیر آجر کے، حسن ناراض نہیں ہوا، حسن نے عشق کو انعام دیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں مسائل کے سمجھنے کے لیے دلائل کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صحابہ کی اقتداء نصیب فرمائے، اہل بیت کی تابعداری نصیب ہو، انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی تابعداری نصیب ہو، اور اس مشن کے چلانے کے لیے جماعت اہل سنت، ان دلائل کے اس بات کے لیے جماعت اہل سنت ہے، اس بات مسائل حقہ کے لیے قرآن سے پہلے دلائل کا تعین کرتے ہیں، ان دلائل کو اپناؤ، ہدایت پا جاؤ۔ ایک مقرر نے اپنی تقریر میں شیر خدا کو داماد مصطفیٰ کہہ دیا۔ ایک پیر صاحب مقرر سے کہا کہ تم نے کفر بکایا، درختر وزیر کے ازلی کو داماد رسول کہنا کفر ہے یا نہیں؟ اگر کفر نہیں تو کفر پیر صاحب کی طرف لوٹ کے یا نہیں؟ جواب مرحمت فرمائیں، عند اللہ معجور عند الناس ممنون۔ حضرت علی المرتضیٰ یقیناً 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 داماد مصطفیٰ ہے، زہرا پاک آپ کے حق میں یقیناً داماد ہے۔ حضرت علی کو داماد رسول کہنا قطعاً کفر نہیں بلکہ عین ایمان ہے کہ وہ داماد رسول ہے۔ مسلم شریف ترمذی شریف میں حدیث ہے، جو کسی کو کافر کہے
اگلا مستحق ہوگا تو کفر کا فتویٰ اسی کی طرف جائے گا، اگر وہ کافر نہیں تو کہنے والے کی طرف کفر کا فتویٰ لوٹے گا، کہنے والا کافر ہوگا، دو میں سے ایک کا بیڑا ضرور غرق ہوگا۔ تو لہذا حضرت علی تو داماد رسول ہیں، پیر صاحب نے پتہ نہیں کس بنا پہ کفر کا فتویٰ دیا، ان کا فتویٰ بالکل قابل قبول نہیں، بالکل قابل قبول نہیں، وہ ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل ہے۔ حضرت علی داماد مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جاہل پیروں سے بچائے، جاہل پیروں کے فتووں سے بھی بچائے، اللہ اہل علم کی نصیب فرمائے، جو علم جانتے ہوں علم پہ عمل کرتے اور کراتے ہیں۔ نبی کریم تم کے بعد کہ کسی ولی نیک عالم کا مصالحہ پینا جائز ہے، اصل میں تو ثبوت آقا کے لیے ہے صحیح احادیث، باقی جو بھی وضو کرے اس کا استعمال شدہ پانی ماء مستعمل، استعمال شدہ پانی کے بارے میں احناف کا اور اعلی حضرت کا فتویٰ یہی ہے، وہ پاک تو ہے، پاک کرنے والا نہیں، پاک تو ہے، پاک کرنے والا، تو لہذا نبی کے ساتھ جو چیزیں خاص ہیں انہیں پہ رہنے دو، لیکن وہ پاک ہوگا پانی مستعمل، پاک کرنے والا نہیں ہوگا، تو لہذا احتیاط کر کے عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت کا بیڑا یقیناً پار ہے، پار لگا دے گا۔ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔